رمضان المبارک قریب ہے. ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے. کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے. جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے. اسے کہاں بٹھانا ہے, کہاں سلانا ہے, کہاں نہلانا ہے, واش روم کہاں ہے, کھلانا کیا ہے, کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے. آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام. تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی, اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. احسان فراموش, آپ احسان کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے, بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے, اس کا احترام کریں گے, اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا. آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے, تھوڑا نہیں نوازتا. لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں, رمضان کے جو تحفے ہیں, جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. جو آخرت کو نہیں مانتے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے, جو گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں, کچھ کھلونے دے دیتے ہیں, جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا, بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا, حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں. لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ 5,000 کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے. وہی بات جواب آنا چاہیے نا, وہ 5,000 کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا, کہتے یہ تو ایسا ہی ہے, کھائے گا اس کو. تو اس میں اس 5,000 کے, ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے, میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے. جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا, بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے. 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے, اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے. تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے, اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے. بھائی یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں. تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے. جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, خام خواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولویوں. سیزن آتے ہیں نا, یہ مولویوں کا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ. حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں, تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, کیا کر رہے ہو, اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا, اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ دیکھو, انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی, وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے ہیں آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں, مشکل کام ہے, دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے, دل چاہتا ہے پڑا رہے, لیکن آپ جاتے ہیں.
یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں، ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں، ایک محبت ہے پیسے سے. ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے، نسوار کا انتظام بھی ہوگا، پان کا انتظام بھی ہوگا، گھر میں راشن بھی ڈلے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے، میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا، لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول، غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر، اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں. بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے، خوش ہو جائے گا، تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں، ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا. تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے، اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس میں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں، بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے، فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا، وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں، بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا، حکم کی اتباع کرنا مشکل، اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی، نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے، کچھ ایسا سیٹ اپ ہے، موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا، جزاک اللہ، اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے. یہ گرم نہیں ہے، سادہ، پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے، اوپر سے اور بٹھا دیں گے. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان، مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل
مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی, باپ کمال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے, خود تو محنت کی نہیں ہے, ابا سے وراثت میں ملا ہے, اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے, اماں مسلمان تھیں, اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے, تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا. حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا. وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے لوگوں, کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا, اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ, تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن, تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد, خدا کیا ہے, ایک ہے, میں نہیں مانوں. کیسے ویژنری, کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں, وہو متوسد له متوسد ببرد له او کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے, ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے, البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ, سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں, یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ, اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آئے نماز کے لیے, ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے, مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی, گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے, سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا, اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے, میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے, پتا چلا بھائی کچھ ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی مسجد چلے گئے, تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے, ابو تراب. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ کے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے, یا لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی, کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سفر کے دوران بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی, تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے, ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, اس کو مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, یہ تو بے عقل بے زبان ہے, غلطی سے مسجد میں آ گیا, اس کو کیوں مار رہے ہو. میں آؤں عقل مند ہوں, مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اس بیچارے کو کیوں مارو, اس کے کیا قصور ہے. تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں, تو اتنی سختی نہ کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری, جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان, اماں مسلمان, تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے, اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی. اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے. صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا. اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہی اس نے کلمہ پڑھا, وہی مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی, ایسے بہت ہیں, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں, آزمانے کے طریقوں میں زکات, صدقات و خیرات بھی ہے, آزمانوں کے طریقے میں
ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں، آسان نہیں، بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے، بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے، سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے، اس میں دو چار چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا، رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا پورا مہینہ گزر جائے. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں گے نہیں رکھوں، ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے، ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے. رکھیں نہیں رکھیں ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے، ان ایام کی حفاظت، ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا، یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی، ایک ویڈیو آ رہی ہوتی، جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں. نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں، پروفیسر لگے ہوئے ہیں کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں، یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں، یہ حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا، کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. ڈاکٹر ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں. دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. چوتھی آ رہی ہے تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں. ادھر وہ کورونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی وہ جو ویڈیو، اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کورونا کی ویکسین بنانے کے لیے. تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر یہی ہوگا کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا نا کچھ. بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے. تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے، کوئی دھماکے کرتے ہوئے، کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے، تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا وہ. تو یہ مولاناؤں کی ٹینشن نہیں ہے بھائی، یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن، انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے. میں تو کہتا ہوں جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا، یہ نہ ڈالا کریں کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان میں، وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں. دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے. ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہیں؟ کھلے ہوئے. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے. کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے، چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا، کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں، یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ، اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں، حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا، آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا، سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں، ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں، وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی بھی ہے نا. بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے، مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں. وہ تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہو مفتی ہیں. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا. اتنے فون آئے میرے پاس، مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبدالقوی کیا کر رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ، پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے. پتھر اٹھاؤ
मुफ्ती निकलेगा नीचे से। और सिर्फ ये मुफ्तियों के साथ नहीं हो रहा, डॉक्टरों में भी ऐसे ही है, जाली सर्टिफिकेट के डॉक्टर भरे हुए हैं। और हकीम तो होलसेल, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है वो हकीम बना हुआ है। और इससे भी ज्यादा होलसेल के हिसाब से रूहानी आमिल हैं, रूहानी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, वो तो इतने, हर एक को रूहानी इलाज आता है। एक साहब मुझे दुबई में मिले कि मेरा रूहानी इलाज कर दें। मैंने कहा मेरा एक यूट्यूब पे वो है, क्लिप है इस बारे में, बड़े खुश हुए। कहते हैं इस क्लिप का नाम क्या है? क्लिप का, मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज, रूहानी इलाज वालों का इलाज। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, वक्त पूरा हो गया। कि भाई देखो, अल्लाह के लिए जब कुर्बानी दोगे ना, तो कुर्बानी के सिले में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। पहल आपको करनी पड़ेगी। एक बालिश आप आओगे तो अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ आएगा, पहल आपको। तो उस पहल में आज ये अज़म करे, सबसे पहले मैं खवातीन के कुछ बात अर्ज कर रहा था कि अपने जो उनके मेंसेस के अयाम होते हैं, उनको औरत पर वाजिब है कि वो नोट करके रखे, क्योंकि आदत से इसका ताल्लुक है कि जितने दिन किसी खातून की आदत है, फिर अगले महीने उतने दिन तक वो अयाम शुमार होंगे। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। तो बहुत सी खवातीन पाक हो जाती हैं मगर रोजा छोड़ देती हैं, बहुत सी नापाक होती हैं मगर रोजा रखती हैं। तो मसाइल का इल्म है ही नहीं। बहश्ती जेवर एक जामे तो रशीद ने छापी है, आसान बहश्ती जेवर, तस्हील बहश्ती जेवर के नाम से। वो किताब हर घर की जरूरत है। उसमें बहुत रोजमर्रा के मसाइल लिखे हुए। हमारे अहले हदीस हज़रात उस पर एतराजात करते हैं, तो किसी मसले पर एतराज करें तो मेरे सामने लेकर आए उसको। समझते हैं कि नहीं समझते? एतराज करना आसान होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। अभी मेरा वो बात हुई थी ना, मुनाजरा लोगों ने नाम दे दिया, हालांकि मुनाजरा नहीं था। उसमें हुआ ये था कि वो ये बार बार कह रहे थे तकलीद ये है, तकलीद वो है। मैंने कहा आप बैठे, पहले मुझे बताएं तो आपके यहाँ तकलीद की डेफिनेशन क्या है। तो मैं पहले लिखूंगा, फिर अगली निशस्त में हम इस पे क्या करेंगे, बहस करेंगे। क्योंकि ऐसे इधर उधर बातें करना बहुत आसान होता है। तो सामने बैठ के आप मुझे रिटर्न लिख के दें, मैं पहले आपके दावे को समझूंगा, आपका दावा है क्या, फिर हम उस पे बहस करेंगे। तो मोहतरम ने दावा ये बताया कि किसी की को बिला दलील फॉलो करना क्या कहलाता है, तकलीद, और ये हराम है, नाजायज है। मैंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है? उन्होंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है। वो मौजूद है, रिकॉर्ड है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, कोई ताबीई अगर सहाबी की तकलीद करता है, बगैर दलील उनकी बात को मानता है, तो ये भी हराम है। अब वो यहाँ की बात को उन्होंने क्या शुरू कर दिया, घुमाना। वो कह रहे हैं कि वो भाई आपने खुद ही दावा किया, या तो आप दावे से रुजू करो, मैं तो मौका दे रहा हूं आपको दावे से रुजू करने का, मैं कोई बहस थोड़ी कर रहा हूं आपसे। आप कहते हो भाई मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तकलीद की डेफिनेशन करने में, बल्कि असल में ये नहीं बल्कि यूं है। तो मैंने कहा तो हदीस की किताबों में बहुत से फतवे, सहाबा के ताबीईन ने आके मसला पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, वो चले गए, ना उन्होंने दलील पूछी ना उन्होंने दलील बताई। तो कह रहे हैं आप हवाला पेश करें। तो मैंने कहा आप इंकार करें कि ऐसा नहीं है, तो मैं हवाला पेश करूंगा, ना इंकार कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी आदत है गल वेले दी ते फल मौसम दा, टू द पॉइंट बात करने की आदत है। तो उन्होंने उसको मुनाजरा बना दिया, बहस की तरफ लेकर चले गए। तो मुझे गुस्सा आया फिर कि भाई मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूं, मैं कोई प्रोफेशनल मुनाजिर नहीं हूं, ना मैं आपसे मुनाजरे के लिए बैठा हूं। और मेरा दिल साफ था, लिहाजा मैंने इनको रिकॉर्ड करने की भी इजाजत दी। इंसान के दिल में चोर होता है तो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। और मैंने उनको कहा लाइव नहीं करें, क्योंकि बाज दफा इंसान की जबान से ऐसी बात निकल जाती है कि वो पब्लिश करने की नहीं होती। लेकिन उन्हें खैर उसको लाइव भी चलाया और जो कुछ हुआ सबके सामने। तो गल वेले दी फल मौसम दा, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। तो वो ये समझ रहे थे शायद मैं उनको नीचा दिखाना चाहता हूं। ना मैं नीचा दिखाना चाहता हूं भाई, मैं आपसे आपका दावा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका तकलीद के बारे में मौकिफ क्या है। तो कहने तफसीर की फला किताब में ये लिखा। भाई तफसीर की किताब में क्या लिखा है ये तो मुफस्सिर का मौकिफ है ना, मैं तो अहले हदीस का मौकिफ पूछना चाहता हूं, आपका मौकिफ क्या है। तो आज का जो दौर है ना, हक को समझने का नहीं है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने का वो है। तो बात क्या चल रही थी ये, हाँ मैं यही कह रहा था, ये जो बहश्ती जेवर किताब है ना मसाइल की, ये घर में रखें। ये बहुत, हिंदुस्तान में इस किताब को अल्लाह ने जितनी मकबूलियत अता फरमाई है, इतनी मकबूलियत किसी दूसरी किताब को नहीं मिली है। दहेज में खवातीन को ये किताब दी जाती थी, तो जामे तो रशीद ने आसान करके छापी है। और अगर कोई अहले हदीस हज़रात कहते हैं ये गलत है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो मुझे बताएं कौन सा मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। और फिर इनसे कहें कि आप एक ऐसी किताब लेकर आए जो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक हो। आप तो मसाइल की किताब लिखे ना, आपकी तो कोई है ही नहीं इस तरह की। ये फौरन जवाब में कहते हैं हमारी किताबें, ये जो अबू दाऊद और बुखारी हमारी है, तो आप बुखारी और अबू दाऊद घर में रखें और रोजमर्रा के मसाइल आप उससे निकालें, आपको नहीं मिलेंगे। तभी तो उलमा किताबें लिखते हैं कि आसान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल का इल्म को एक जगह जमा कर दिया जाए। तो आप लिख लें कोई किताब, आप बुखारी मुस्लिम से ही लिख लें, ना खुद लिख रहे हैं ना लिखी हुई किताब, कीड़े निकालना है बस। अभी वो मशहूर फितना परस्त ने क्या किया है, वो मेरा एक बयान में एक नाज़िबा अल्फाज आए थे जिससे मैंने माजरत भी की, कि वो है ना मुफस्सिरीन के बारे में मैंने कहा, हालांकि वो मेरा मकसद मुफस्सिरीन नहीं, उनके हवाले, कि आप बार बार मुफस्सिरीन के जो हवाले दे रहे हैं तो इन हवालों का तस्करा ना करें। आप आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। एक मशहूर जमाना है, उन्होंने क्या किया, तो तौसीफुर रहमान राशिदी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, सबके जो इस तरह की चीजें है ना निकाल के क्लिप बना के मार्केट में चला दी। तो उलमा की बातों को में जो
اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا, اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے, پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی, اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے. واڑے واہ, خدا کی قسم مزہ آ گیا. تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ, فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا, فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا, فلاں نے, اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے, میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے. علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو. جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا, 2-4 اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دی, عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دی, داڑھی کا انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا. 2-4 باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید ہے, ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں, اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے, اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے, تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو, اس کا مطلب آپ غلط ہو, آپ کی سوچ کیا ہے, غلط ہے, آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہیں. تو بہشتی زیور کتاب ہے, مسائل بہشتی زیور, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی. جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا, اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں, اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا, اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں